کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ہر چیز سے نوازا تھا، مال و دولت بھی تھا اور جائیدادیں بھی تھی، کھیت اور کھلیان اور باغات بھی تھے، سب کچھ تھا۔ جب ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لاتے تھے تو شیطان کو بڑا خوف ہوتا تھا۔ شیطان نے پروردگار عالم سے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہر فیسلٹی تم نے عطا کی ہے، تو شکر تو کوئی بھی بجا لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ میرا بندہ اسے ہر چیز کے عطا ہونے پر شکر بجا لاتا ہے، اگر ہر چیز سے چھین لی جائے تو بھی وہ میرا احسان ماننے والا ہے، میری فرما برداری کرنے والا ہے، میری اطاعت کرنے والا ہے، میری بات کو سننے والا ہے، وہ میرا فرما بردار بندہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے باغات جلنے لگے، کھیت اور کھلیان میں جو ہے کہ اناج پیدا نہ ہونے لگا، سب چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، ساری دولت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ جو بچے تھے گھر کی چھت گری اور بچے بھی ہلاک ہو گئے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا گلہ نہ کرتے اور کبھی یہ نہ فرماتے، کبھی غم نہ کھاتے، بلکہ صبر اور استقلال سے یہی کہتے کہ اللہ تو نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی تھی، ہر چیز تیری تھی اور تو نے ہر چیز کو جو ہے واپس لے لیا۔ بے شک اے پروردگار جب تھی تو میں تیرا شکر بجا لاتا تھا، اب تو مجھے صبر کرنے والوں میں بنا دے۔ ایک بیوی بچی جو خدمت انجام دینے کے لیے پروردگار عالم نے رکھ چھوڑی تھی، بچے سب چلے گئے، پراپرٹی چلی گئی، باغات اور کھیت چلے گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ اب جسمانی تکلیفیں شروع ہونے لگی، بیمار ہونے لگے، یہاں تک کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کیڑا بھی جب جسم سے جدا ہو جاتا تو اس کیڑے کو اپنے جسم میں رکھتے اور کہتے کہ یہ اس کیڑے کی غذا ہے، اس کیڑے کا رزق اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے، لہذا میں اسے دور کیوں کروں؟ اور سالوں جسمانی تکلیف رہی، برداشت کرتے رہے۔ ایک تو باہری تکلیف تھی، اس کو بھی آپ نے برداشت کیا، پھر اندرونی تکلیف ہوئی، اس کو بھی برداشت کیا، جسمانی تکلیف بھی سہتے رہے۔ اور جب آزمائش کا وقت پورا ہوا تو پروردگار عالم نے شیطان سے کہا دیکھ لیا کہ میرا بندہ کیسا ہے، تجھ میں اور انسان میں یہی فرق ہے، تجھ میں اور میرے بنائے ہوئے مٹی کے پتلے میں یہی فرق ہے کہ جب اس کو عطا کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب کبھی تکلیف کا وقت آتا ہے تو صبر اور استقلال سے یہ نہیں کہتا کہ پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم شاید مجھے آزما رہا ہے، اور اے پروردگار اس میں تو مجھے صبر کرنے والا بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے۔ جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، جو خوف ہمارے دلوں پر طاری ہے، یا ایوب علیہ السلام کی زندگی، ایوب علیہ السلام کا صبر ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کچھ ہمیں ہو بھی جائے تو صبر ایوب کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں ان کی جو چھین لی گئی تھی سب عطا فرمائی، یہاں تک کہ جو بچوں کا انتقال ہو گیا تھا
چھت کے ذریعے وہ لوگ جو شہید ہو گئے تھے ان کو بھی پروردگار عالم نے زندہ کر دیا، اور ان کے باپ اور بیٹیاں بھوکی پڑی تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تب شاداب کر دیا، اور ایوب علیہ السلام کی زندگی جس طریقے سے پہلے خوشحال تھی اس طریقے سے اور دوبارہ خوشحال ہو گئی۔ تو یہ وہ صبر ایوب ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہم کو بھی صبر ایوب عطا فرما۔ بے شک یہ جو گھڑی ہے بڑی سنگین گھڑی ہے، یہ جو مرحلے ہیں عبرت انگیز ہیں، اس سے ہم کو عبرت لینا چاہیے۔ بے شک آپ غور کیجیے، نہ جانے کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اس دنیا سے پردہ فرما چکے، اس دنیا سے چلے گئے، اور نہ جانے کتنے لوگ اور جانے والے ہوں گے۔ بہرحال اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی زندگی میں جو ہمیشہ راضی رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے راضی رہتے ہیں ان کے تعلق سے پروردگار عالم فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا ذالک لمن خشی ربہ، کہ بے شک ہم ان سے راضی ہو گئے جو ہم سے راضی ہو گئے، اور جو ہم سے راضی ہو گئے ہم ان سے راضی ہو گئے، اور انہیں قیامت کے دن کوئی ڈر اور کوئی خوف نہ ہوگا، وہ بڑے ہی سکون کے ساتھ اپنی زندگی بتائیں گے۔ اور طلب بات ہے قیامت کا وہ محشر کا مرحلہ کیسے ہوگا جس کو قرآن مجید بھی فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس وقت بھائی بھائی کا نہ ہوگا، ماں اور باپ بچوں کے نہ ہوں گے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی بخشش کی پڑی ہوگی۔ ایسا وہ لمحہ ہوگا جب ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، اور وہ بندہ جو اللہ سے ہمیشہ راضی رہا، اللہ سے ہمیشہ شاکر رہا، وہی بندہ جو ہے پروردگار عالم اس کو یہ اس وقت عطا فرمائے گا کہ وہ خوف زدہ نہ ہوگا، اس کو بخشش کی پڑی نہ ہوگی، بلکہ اس کو اپنے اعمال پر اللہ کے رضا مندی پر یہ ہمیشہ خوشی ہوگی کہ میں بارگاہ خدا بندی میں جاؤں گا اور ملوں گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے صبر کو، میرے شکر کو، میری اطاعت کو، میری فرمانبرداری کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اس کا مجھے اچھا عمل اور اجر ملے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، ایمان انسان کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس پر راضی رہیں، اور پھر پروردگار عالم ہمارے ایمان کو پختگی بخشنے کے لیے کہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ ہم نے ہی تم کو عطا فرمایا ہے، اور ہم ہی وہ چیز تم سے چھین لینے والے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ عزت اگر بخشتے ہیں تو ہم بھی بخشتے ہیں، اور اگر عزت اگر چھین لیتے ہیں، بے عزتی بھی دیتے ہیں تو وہ ہم ہی دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی آزمائش سے ہوتی ہے، اور آزمائش میں جو کھڑا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ کہہ کر کہتا ہے کہ بے شک ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کا بھروسہ ہی ایسا ہے جو تمہارے کام آنے والا ہے۔ اللہ ہی پر امید رکھو، ہر چیز وابستہ اگر رہو تو اللہ ہی سے رہو، اللہ ہی کی بات سنو، اللہ ہی کی اطاعت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تاکید فرمائی ہے اس چیز پر پورے اترو۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام میں جو سب سے پہلے ہے وہ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ہے۔ یہ تو سب سے پہلی چیز ہے جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر ایک پریشانی سے مبتلا جو ہوتے ہیں ان کو ان پریشانیوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز
نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، ہم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ تمہاری نماز بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ نے ظہر کی نماز کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ سمجھ لینا کہ فجر کی نماز کو بارگاہ الہی میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہے، فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا ہے۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اگر آپ نے ظہر کی نماز قضا کر دی، ظہر کی نماز نہ پڑھی، تو یہ سمجھ لینا کہ فجر کی نماز بھی بارگاہ خداوندی میں قبول ہے۔ اور ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ظہر کی نماز قبول ہو گئی، اور مغرب کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز قبول ہو گئی، اور عشاء کی اگر نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پانچوں نمازوں کو قبول کر لیا۔ پھر ایک نئے سرے سے آپ شروع کیجیے، بے شک خود بھی پابند بنیے، گھر والوں کو بھی پابندی سکھائیے۔ یہ خوف کا معاملہ ہے، یہ ڈر کا معاملہ ہے، ہر ایک اب نفسا نفسی میں ہے۔ اب پروردگار عالم کو یاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ موت کی تلوار سر پر منڈلا رہی ہے، نہ جانے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ جانے کب بارگاہ خداوندی میں پروردگار عالم کس کو بلانے والا ہے، یہ نہیں جان سکتے، یہ نہیں جان سکتے۔ اتنا خطرناک مرحلہ ہے، اتنا خطرناک مرحلہ ہے، مگر اس کے باوجود کہ ہم شیطانی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، شیطانی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شیطان نے یہی کہا تھا اور وہ مردود ہو گیا۔ شیطان کو جب کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کر، تو شیطان نے کہا انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور پھر پھٹکارا گیا۔ وہی آدم اس مہاماری میں، اس نفسا نفسی میں ہمارا ہو چکا ہے۔ جب یہ موت سر پر منڈا رہی ہے اور ہم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اب ہم میری تیری کر رہے ہیں، جبکہ یہ کس کو ہو جائے، کب ہو جائے، کس وقت ہو جائے، کس گھڑی ہو جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پر میری تیری کر رہی ہے، یہی تو شیطان کا مرضی ہے۔ شیطان یہی تو کہہ رہا ہے انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہر ایک انسان آج آپ دیکھیے یہ شیطان کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے۔ جبکہ موت سر پر منڈلا رہی ہے، موت کا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب آثار نمایاں ہو تو یہ محسوس کر لینا کہ میرے امتیوں میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک تو مال کی محبت پیدا ہو جائے گی، مال کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور موت کا ڈر، خدا کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ موت کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، خدا کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ موت کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، ماسک کی پابندی ہو رہی ہے، سینیٹائزر لگایا جا رہا ہے، ہر ایک موت کے خوف سے مبتلا ہے، ہر ایک کو لگا ہوا ہے موت کا، مگر خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، مال کی محبت میں مبتلا ہے۔ یہ سب قیامت کے آثاروں میں سے آتا ہے۔ تو یہی نعرہ جو شیطان نے لگایا تھا آج ہم لگا رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں ہم ان سے
سارے پیغمبروں کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو ہی افضل ہے، تو ہی برتر ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی اکبر ہے، تو ہی سب کچھ ہے، اور میری حد کی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام نے انا خیر منہم کو توڑنے کے لیے فرمایا الا اللہ، تو ہے، لا الہ نہیں، الا اللہ، تو ہے، لا الہ نہیں، سوائے تیری ذات ہے، میرا وجود کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب انسان اس بات کو بھول جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے کہ انا خیر منہم، میں سب کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، تو پھر میں کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کے گلے پر چھری چل جاتی ہے، میں جو کرتا ہے چھری اس پر چل جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد ابلیس نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون ہو تم؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں، مجھے ابلیس کہا جاتا ہے، مجھے عزرائیل کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تجھے ایمان لا رہا ہے، مگر میں پروردگار عالم سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، میں جا کر پوچھوں گا کوئی دور پر، اگر پروردگار عالم نے کہا کہ اس کو مسلمان بنا دو تو میں بنا دوں گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے رب سے پوچھ کے آؤ۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ارے وہ تو بڑا کمبخت اور کمینہ انسان ہے، وہ تجھے بیوقوف بنا رہا ہے موسیٰ، اس کو کہو، اس کو یہ کہو کہ آدم کی جو خبر ہے اس پر سجدہ کر دے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ تو ایمان لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرے دن ابلیس آیا، شیطان آیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو آدم علیہ السلام کی خبر پہ سجدہ کر دے، تو اللہ یہ سمجھے گا کہ تو نے جو ہے کہ ایمان لے آیا۔ تو بہرحال جو ہے شیطان نے جواب یہ دیا کہ اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا جب آدم علیہ السلام زندے تھے، مٹی کا بنایا گیا تھا، تو آپ کیا سجدہ کروں گا؟ میں سجدہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جا رہا تھا، جاتے جاتے کہا کہ موسیٰ تم بڑے سمجھدار ہو، پروردگار عالم سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، اور تمہارے پروردگار عالم نے بہت اچھی بات بتائی، مگر میں بھی تم کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ میں رائندہ بیکار اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے مجھ کو چھوڑ دیا گیا، اس وجہ سے میں پھٹکارا گیا۔ اے موسیٰ یاد رکھ، زندگی میں کبھی یہ نہ کہنا شیطان نے کہا کہ میں کر مت، مجھ جیسا بن مت، میں کر مت، مجھ جیسا بن مت۔ موسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے بھی ایک نصیحت دی، اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے جو میں کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کبھی اس کا بھلا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو مہدی ماؤد علیہ السلام اسی میں کو کاٹنے کے لیے، اسی میں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور بندے کو عاجز اور خاکسار بندہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ اور بے شک بندہ جو ہے کہ جب بندہ بن جاتا ہے اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے۔ انتقام لینے والے، بدلہ لینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ جبکہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین فرماتا ہے کہ بدلے کے دن کا، روز جزا کا اگر مالک ہوں تو وہ میں ہوں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ پروردگار عالم جو بات کہتا ہے وہ بالکل سچ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے باری اللہ ہم سبھی کو نیک راستے پر چلا، اور بے شک اس راستے پر چلا جس پر ہمارے بزرگان دینوں نے عمل کیا، جس پر پیغمبروں نے عمل کیا، جس پر کربلا کے شہیدوں نے عمل کیا۔ بے شک یہی وہ راستہ ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، اور اے پروردگار اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ان کی مغفرت عطا فرما، ان کو دیدار سے مشرف کر۔ اے پروردگار بے شک جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اے پروردگار ہر ایک رزق کے تعلق سے پریشان ہے، اے پروردگار ان کے رزق کو کشادہ کر دے۔ اے پروردگار ہر ایک جو
کی تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے پروردگار ہماری دعاؤں کو کربلا والوں کے صدقے میں، حامل اور سدراسن والوں کے صدقے میں، تمام پیغمبر اسلام کے صدقے میں، تمام اولیاء کبار کے صدقے میں، اور بندگی میں شاہد النیر سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ سنۃ الجمعہ۔